بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ ایک یتیم کا مال کھانے والے شخص کے عبرتناک انجام اور اس مثال کے بارے میں ہے کہ خدا انسان کو ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن جب اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو اس شخص کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ ابو الحسن ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو حسن ہی پورا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو الحسن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا حسن رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد ابو الحسن کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالوں گا اور اس کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں ہی کروں گا۔ کچھ عرصہ معاملات تو ٹھیک چلتے رہے، بعد میں اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پر آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار شروع کر لیا اور کاروبار سیٹ بھی کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک گوری مین سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب واپس وطن جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن واپس آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس نے عزینہ کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پر شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا۔ کچھ عرصے میں ہی اس کے کاروبار کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر حسن اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے حسن نے تعلیم مکمل کر لی اور وہ نوکری حاصل کرنے کے بعد شادی بھی کر چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر بدبخت چچا کو کبھی ان کا خیال نہیں آیا۔ لیکن حسن اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پر حسن چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کٹھور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا، آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کروا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آ گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ ماں سوائے بد دعا دینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ اس بدبخت نے اب مستقل طور پر اردن رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر انہیں لینے کے لیے اپنے نئے ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پر پہنچی تو تیز رفتار ٹرالے نے اسے روند ڈالا اور حسن کا حرام خور چچا بیوی اور اس کے 2 بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے حسن کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بن بٹھائے حسن کی جولی میں گر گئے۔ کیا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا! اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔